نہیں تھی ویسی نا ذرا تکڑا کر کے سبحان اللہ تکڑا کر کے سبحان اللہ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا 13 منٹ باقی ذرا توجہ فرمائیے گا اور ہون کا سٹیج والے کھاج بات کرو توجہ کرنا ذرا ما آتاکم الرسول فخذوہ حضور جو حکم دے وہ کرے جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو آقا پاک نے جو حکم دیے میں نے ضمناً بیان کیے جس سے منع کیا میں نے ضمناً بیان کیا وہ شریعت ہے لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے جن کاموں کا حکم تھا ہم وہ کام چھوڑ چکے جن کاموں سے منع کیا گیا تھا ہم ان تمام کاموں سے اپنا رشتہ جوڑ چکے آج دیکھو نماز فرض ہے مسجدوں کی ویرانی بتاتی ہے مسلمان نماز چھوڑ چکا ہے روزہ فرض ہے ماہ رمضان کی بے حرمتی بتاتی ہے کہ مسلمان ماہ رمضان کے روزے جیسا فرض بھی اگنور کر چکا ہے چھوڑ چکا ہے ذرا توجہ تو دو میرے بھائیوں زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں اگر تمام معاملات مسلمان جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ پوری دیں معاشرے میں کوئی بھکاری نہ ہو کوئی بھوکا نہ ہو کوئی پریشان حال نہ ہو زکوٰۃ ہم نے چھوڑی روزہ ہم نے چھوڑا حج فرض ہے کئی لاکھ ہمارے بینک بیلنس میں پڑے ہیں گاڑی کے ماڈل چینج ہو رہے ہیں بلڈنگیں بڑھ رہی ہیں لیکن حج پہ جانے کی سخت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے اللہ کے معبود کا فرمان سن لو جس پہ حج فرض ہے اور اس نے فرض نہ کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائیوں پر مرے گا یا یہودیوں کی مرے گا کتنے لوگوں پر حج فرض ہے نہیں کرتے کتنے لوگوں پر زکوٰۃ بنتی ہے کبھی علماء سے بیٹھ کر حساب بھی نہیں لگوایا کہ میرے سونے پہ زکوٰۃ ہے میرے پرائز بانڈوں پہ زکوٰۃ ہے میری بینک بیلنس پہ زکوٰۃ ہے میرے کاروباری نظام پہ زکوٰۃ ہے میری فصلوں سے عشر 10واں بنتا ہے یا 20واں بنتا ہے اور کتنا بنتا ہے میرے پھلوں کے باغات سے کتنا عشر بنتا ہے ہم نے کبھی نہ سوچنے کی کوشش کی نہ سمجھنے کی کوشش کی لوگوں یہ تو ہم نے شریعت کے فرائض کا مذاق اڑایا ہے یہ بڑے بڑے فرض ہیں ہم فرضوں سے دور ہو چکے ہیں اور کیا کریں کہ جناب کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا جن کاموں سے شریعت نے منع کیا تھا آج کون سا کام ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے لوگوں سود جیسی لعنت بھی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے جس کا ایک لقمہ کھانا ماں کے ساتھ بدکاری کے برابر ہے وہ سود کے لین دین بھی ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں کرکٹ کے میچوں پر جو جوا چلتا ہے فینسیاں کھیلی جاتی ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جوا ہے آج کا نوجوان کرکٹ پہ لاکھوں لاکھ روپے لگا کے جوہریہ بن چکا ہے کہیں پرچیاں ہیں کہیں میچ ہیں کہیں کیا ہے جوا جہاں ہے چوری یہاں ہے قتل و غارت جہاں ہے بے حیائی جہاں ہے بے پردگی یہاں ہے فحاشی یہاں ہے الجھانی یہاں ہے آؤ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں میں ضمناً آپ کو اس خلاصتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں پوری توجہ دینا اللہ اکبر و کبیرہ پوری توجہ دینا تقریر میری ختم سے ہونا رہی ہے میں سفید بھی کھاچ کرنے تھے مکان آ سکا اللہ اکبر و کبیرہ توجہ پوری نہیں میں سبحان اللہ کو میں گال پوری کرا دوستو ذرا توجہ دینا میں کیا عرض کرنے کیا جا رہا ہوں اللہ اکبر یہ بات واضح ہے شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا ہم نے ان سے منہ موڑا یہ بات واضح ہے شریعت نے جس سے منع کیا ہم نے وہ کام کیے اور بار بار کیے چاہے کبیرہ گناہ ہے چاہے صغیرہ گناہ ہے ہم نے سارے گناہ کیے اور نیکیوں سے ہم دور بیٹھے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے معاشرہ اتنا بدتمیز کیوں ہوا معاشرہ اتنا پلید کیوں ہوا معاشرے میں اتنی برائی کیوں عام ہوئی معاشرہ قرآن و حدیث سے روگردان کیوں ہوا معاشرے نے شریعت کی حدوں کو کیوں توڑا معاشرے نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت سے دوری کیوں اختیار کی قرآن پاک کے اصولوں سے کیوں ٹکرایا اس کی مین وجہ لا علمی ہے کم علمی ہے علم نہیں ہے علم کا فقدان ہے مدارس کی طرف توجہ نہیں ہے ہم نے بچوں کو سکول پڑھاؤ میں منع نہیں کرتا ہم نے بچوں کو سکول پڑھایا ہم نے کالج پڑھایا ہم نے یونیورسٹی پڑھایا لیکن نادرا قرآن پڑھانا ہم نے گوارا نہ کیا اس کو 6 مہینے درس میں داخل کرا کے شریعت کے اصولوں سے آگاہ کرانا ہم نے مناسب نہیں سمجھا بچے کو قرآن پاک یاد کرانا یا بچے کو عالم بنانا یا بچی کو عالمہ فاضلہ قاریہ بنانا ہم نے پسند نہیں کیا جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے بچہ ایف اے کر گیا انٹر کر گیا گریجویٹ بن گیا بچہ ماسٹر کر گیا اور ماسٹر کے بعد پتہ نہیں کیا کر رہا ہے لیکن بچے کو 6 کلمے نہیں آتے آج کے نوجوان کو نماز جنازہ کی شرطیں نہیں آتی نوجوان کو نماز جنازہ کے فرض نہیں آتے آج کے نوجوان کو جناب والا ایمان کی شرائط سے یہ بے خبر ہے یہ ناآشنا ہے اور یار اس
دعا بھی نہیں آتی میرے بھائیوں، اس کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی، تو بتاؤ یہ مسلمان ہے جس کو وضو کے فرض کا بھی پتہ نہیں ہے، جس کو غسل کے فرض میں تھا یعنی وضو غسل کے فرض نہیں نہ لے بے غسلہ بچے باقی یہ تھی ہے دوستو، جو ناپاک ہوا جس پہ غسل فرض ہوا فرضوں کا پتہ ہوگا تو غسل کرے گا، اور بھائی پیشی کے چار فرضوں کا پتہ ہوسی تو چار فرض پر سی نا، یہ پتہ ہی کوئی نہیں، وہ 6 پڑھے 8 پڑھے 9 پڑھے کتنے پڑھے، مجھے کیا فرض ہے؟ جس کو غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں ہے وہ غسل کیسے کرتا ہے، جس کو وضو کے فرضوں کا پتہ نہیں ہے اس کا وضو کیسے ہوتا ہے، جس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی وہ نماز جنازہ کیسے پڑھتا ہے؟ میرے بھائیوں کلمہ سیدھا نہیں ہے، ایک کلمہ سناؤ دوسرا سناؤ تیسرا نہیں آتا، چوتھا نہیں آتا، پانچواں نہیں آتا، چھٹا نہیں آتا، یہ مسلمان ہے تو ہم شریعت سے دور ہوئے، ہم قرآن سے دور ہوئے، اندھیرا تھا، لا علمی تھی، جہالت تھی، پتہ ہی نہیں تھا، شراب پینے لگے، جوا کھیلنے لگے، قتل و غارت کرنے لگے، چوریاں کرنے لگے، دنگا فساد کرنے لگے اور پتہ خوریاں کرنے لگے اور سود کے نظام چلانے والے، پتہ ہی نہیں تھا، علم نہیں تھا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے، یہ سارا بیکار اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم مدارس سے دور ہیں، ہم علماء سے دور ہیں، ہم نے سکول کالج یونیورسٹی پہ پیسے دے دے کر بچوں اور بچیوں کو پڑھایا ہے، مفت دینی تعلیم بڑھ رہی ہے، مدارس کے اندر ہم پڑھانے کو نہیں ہے، بچے بچی کو ہم داخل کرانے پہ تیار نہیں ہے، ہم احسان سمجھتے ہیں کسی درس میں اپنا بچہ داخل کرانا، یہ تیرا احسان نہیں ہے، تجھ پر علماء کا احسان ہے، 1400 سالوں میں یہ دین مٹ گیا ہوتا، ناپید ہو گیا ہوتا، وہ ہلاکو خان ہو چنگیز خان ہو یا فٹ کے ظالم حکمران ہو، ہر دور میں علماء کو کاٹا گیا، مٹایا گیا، لائبریریوں کو چلایا گیا، ہر دور میں علماء پہ ظلم کیوں ہوتا ہے ان کو پتا ہے، اگر دین زندہ ہے تو ان علماء کی وجہ سے زندہ ہے، ان مدارس کی وجہ سے زندہ ہے، ان درسگاہوں کی وجہ سے زندہ ہے، ہاں وہ علماء کو نہ مٹا سکے، وہ خانقاہوں درسگاہوں کو نہ مٹا سکے، ہم نے علماء کو چھوڑ دیا، ہم نے درسگاہوں کو چھوڑ دیا، ہم نے مدارس کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، نسلیں جاہل ہو گئی، کوئی لٹیرا کوئی شرابی کوئی چواری کوئی زانی کوئی بدکار ہوا، لوگوں یہ سارا بیکار اس لیے ہے درس قرآن تم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خال ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، میرا پیغام یہی ہے اگر ایمان مضبوط چاہتے ہو تو علم دین کی طرف مائل ہونا پڑے گا، نسلوں کو دین پڑھانا پڑے گا، اپنے بچوں کو بچیوں کو مدارس دینیہ تک پہنچانا ہوگا، اگر چاہتے ہو آنے والی نسل مسلمان رہے، چاہتے ہو معاشرہ سدھر جائے، اگر چاہتے ہو معاشرے میں امن برپا ہو جائے، اگر چاہتے ہو یہ سود خوریاں یہ لعنتیں مٹ جائیں، تو پرورش کا مرکز اللہ کا قرآن ہے، حضور کا فرمان ہے، جب تک دور رہیں گے بکھرے رہیں گے تڑپتے رہیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آدمی اگر قرآن و حدیث کو مرکز بنا لیتے ہیں خدا کی قسم ہم بھی سدھر جائیں گے، ہماری نسلیں بھی سدھر جائیں گے۔ یہ دینی مدارس ہمارا قلعہ ہے، دینی مدارس کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہیے،